सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली ने नई काबीना से हल्फ लिया। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड अरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह और डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान काबीना का हिस्सा हैं। सऊदीया ईरान ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में अहम मुलाकात, बाहमी रवाबित और दो तरफ़ा ताउन के मौक़े, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वली अहद को दौरा ईरान की दावत भी दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। पंजाब के मुल्हिका इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। भारत ने दरियाए सतलुज में 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, जिसके बाद गड्ढा सिंहवाला के मकाम से 2,70,000 क्यूसेक का रैला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। 1995 के बाद सबसे बड़ा पानी का रैला छोड़ा गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर ने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे, मौशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब में अनवार उल हक काकर ने कहा कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। जिसने भी इस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ किसी खौफ और रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म का ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक बड़ा फैसला, बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। डॉक्टर कामरान अली अफसल फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, अब्दुल्ला खान एडिशनल सेक्रेटरी वफाकी वज़ारत दाखिला तैनात। सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज हसन नासिर का तबादला करके सेक्रेटरी IT तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां इंतखाबात की जरूरत है, जिसका फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया कि इदारा शुमारियात ने 7 अगस्त को मर्दमशुमारी के नताइज जारी किए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मर्दमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों को अपडेट करना लाजमी है। सानिया जड़ावाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही खानदानों ने घरों को वापसी शुरू कर दी। 16 अगस्त को अफसोसनाक वाक़े के बाद बंद किए गए सरकारी और निजी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय कर दी गई। बरतानवी पुलिस ने वॉकिंग के इलाके में 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल केस में 3 मतलूब अफराद के नाम जाहिर कर दिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के वालिद इरफान शरीफ, उनकी अहलिया और भाई फैसल कत्ल में शामिल हैं। डेप्यूटी सुप्रीडेंट पुलिस के मुताबिक तीनों मतलूब अफराद सारा की लाश मिलने से चंद घंटे कबल पाकिस्तान रवाना हो गए थे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बगैर एनओसी लिए अमेरिका में होने वाली लीग्स में शामिल खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। पीसीबी ने अमेरिका में खेलने वाले बास पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से वजाहत तलब की है कि क्या अब वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट क्या नहीं खेलना चाहते। और अदाकारा और मॉडल अलीज़ा शाह ने साथी अदाकारा मिंसा मलिक की जानिब से लगाए गए तशद्दुद के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए हकायक से पर्दा उठा दिया। अदाकारा अलीज़ा शाह ने इंस्टाग्राम पर आयशा जहांगीर मलिक नामी सारिफ की स्टोरी का स्क्रीन शॉट बतौर सबूत इस जुमले के साथ पेश किया कि सच कभी छुपता नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 31 जुलाई को आर्मी एक्ट मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। ये बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को अरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहाद भी बरहम हो गए थे और पीपल्स पार्टी के रजा रुबानी ने कई बिलों की कॉपियां फाड़ दी थी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 31 जुलाई को आर्मी एक्ट मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। ये बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को अरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहाद भी बरहम हो गए थे और पीपल्स पार्टी के रजा रुबानी ने कई बिलों की कॉपियां फाड़ दी थी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीर गवर्नर हाउस में हुई जिसमें गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली ने नई निगरान काबीना से हल्फ लिया। उससे कबल गवर्नर ने निगरान वज़ीर आला की जानिब से भेजे सूबाई काबीना की समरी मंजूर कर ली थी। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड अरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला और डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान काबीना का हिस्सा है। इलावासी डॉक्टर रियाज, डॉक्टर सरफराज अली शाह वजीर आला के मुशीर और जफरुल्लाह खान वजीर आला के मुआवने खसूसी मुकर्रर किए गए हैं। आपको बताते चले इस हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा की नए निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई जिसमें गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली ने नई निगरान काबीना से हल्फ लिया। इससे कबल गवर्नर ने निगरान वज़ीर आला की जानिब से भेजी गई सूबाई काबीना की समरी मंजूर कर ली थी। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड अरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला और दीगर भी इस हवाले से शामिल थे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अमीर अली मर्दान खान डुमकी की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर उन्हें पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आला अमीर अली मर्दान खान डुमकी ने पुलिस दस्ते से सलामी ली और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सेक्रेटेरिएट के अफसरान और स्टाफ से तारुफ कराया। गुज़िश्ता रोज ही अली मर्दान डुमकी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर ने उनसे हल्फ लिया था। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डुमकी का कहना था कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे।
آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈونکی کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد پر انہیں پولیس کی جانب سے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈونکی نے پولیس دستے سے اسلامی لی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری نے سیکریٹریٹ کے افسران اور سٹاف سے تعارف کرایا۔ گزشتہ روز ہی علی مردان ڈونکی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے ان سے حلف لیا تھا۔ تقریب حلف برداری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان خان ڈونکی کا کہنا تھا کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام شفاف انتخابات کروانا ہے، الیکشن وقت پر ہوں گے۔ اور اب کچھ بات مردم شماری کی تو مردم شماری کی اشاعت کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ سامنے آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں کہا گیا کہ ادارہ شماریات نے 7 اگست کو مردم شماری کے نتائج جاری کیے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہر مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹوں کو اپڈیٹ کرنا بھی لازم ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ نئی مردم شماری کے مطابق صوبوں، حلقوں اور ضلعی سطح پر آبادیوں میں تبدیلی ہوئی ہے اور 20,805 مردم شماری بلاکس کا اضافہ ہوا۔ کچھ میں تبدیلیاں بھی ہوئی۔ مردم شماری کے بعد حلقہ بندی اور غلطی سے پاک ووٹر فہرستیں الیکشن کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ نئی حلقہ بندی اور اپڈیٹ کردہ ووٹر فہرستوں کے بعد ووٹرز، امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو اسمبلیوں میں اصل نمائندگی نہیں ملے گی۔ الیکشن کمیشن نے مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندی کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں مردم شماری کے حوالے سے تو اس کی اشاعت کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ سامنے آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں کہا گیا کہ ادارہ شماریات نے 7 اگست کو مردم شماری کے نتائج جاری کیے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہر مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹوں کو اپڈیٹ کرنا بھی لازم ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ نئی مردم شماری کے مطابق صوبوں، حلقوں اور ضلعی سطح پر آبادیوں میں تبدیلی ہوئی ہے اور 20,805 مردم شماری بلاکس کا اضافہ ہوا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سانحہ جڑاوالا کے بعد شہر میں زندگی معمول پر آ گئی۔ متاثرہ مسیحی خاندانوں نے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں 16 اگست کو افسوسناک واقعے کے بعد بند کیے گئے سرکاری اور نجی ادارے معمول کے مطابق کھل گئے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں سٹینڈ بائی کر دی گئی ہیں۔ سانحے کے بعد سے اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جلاؤ گھیراؤ پر اکسانے والے مرکزی ملزم سمیت 150 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ عدالت سے جسمانی ریمانڈ ملنے پر پولیس نے 128 ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کے مزید 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں جن میں دہشت گردی، اقدام قتل، سرکاری اور نجی املاک کی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ سمیت 9 دفعات شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سانحہ جڑاوالا کے بعد شہر میں زندگی معمول پر آ گئی ہے۔ متاثرہ مسیحی خاندانوں نے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں 16 اگست کو افسوسناک واقعے کے بعد بند کیے گئے سرکاری اور نجی ادارے معمول کے مطابق کھل گئے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں سٹینڈ بائی کر دی گئیں۔ سانحے کے بعد سے اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جلاؤ گھیراؤ پر اکسانے والے مرکزی ملزم سمیت 150 افراد کو حراست میں لے لیا۔ عدالت سے جسمانی ریمانڈ ملنے پر پولیس نے 128 ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش کا عمل بھی شروع کر دیا۔ خبر شامل کریں سیالکوٹ سے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی رہائش کا فیکٹری اور سیکریٹریٹ سیل کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق عثمان ڈار اور عمر ڈار دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں۔ جائیدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سول جج قدسیہ بانو کے حکم پر جائیداد سیل کر کے نوٹسز لگا دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیالکوٹ میں ضلع انتظامیہ اور پولیس کی بھاری نفری عثمان ڈار کی رہائش گاہ، فیکٹری اور سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ سیالکوٹ میں میرا گھر، فیکٹری، کاروبار مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ جناح ہاؤس سمیت ہر قسم کی پراپرٹی کو سیل کر کے میری بوڑھی والدہ، اہل خانہ اور بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر ہے کہ سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی رہائش گاہ کو سیل کر دیا گیا ہے۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्वीडन की हुकूमत पब्लिक ऑर्डर एक्ट में तरमीम के बारे में गौर कर रही है, जिसके जरिए पुलिस को इस बात का इख्तियार होगा कि वो कुरान पाक की बेहुरमती की इजाजत न दे। हुकूमत का कहना है कि इसने तौहीन कुरान पाक के वाकयात के बाद चंद हमलों को नाकाम बनाया है। कुरान की बेहुरमती की वजह से शिद्दत पसंद अनासिर मुश्तइल होकर हमले करना चाहते थे। स्वीडन में अवामी शख्सियात या मज़ाहिब की तौहीन को इजहार राय की आज़ादी के तहत कानूनी हैसियत हासिल है, लेकिन अब हुकूमत उन्हें तब्दील कर रही है। वज़ीर इंसाफ ने कहा कि वो एक कमीशन तश्कील देंगे जो पुलिस को कुरान की बेहुरमती रोकने जैसे मामलात के लिए वसी इख्तियारात देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को ये इख्तियार हासिल होगा कि ऐसे एहतजाज की इजाजत ना दिया जाए या फिर इसका मकाम तब्दील कर दिया जाए। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक के चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे और वो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं। आपको बताते चले कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे और वो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं। एक बयान में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक ने कहा कि मेरे साथ उस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स और भी लोग राबिते में हैं, लेकिन मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई थी। उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं। चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात में लग पता जाएगा। परवेज खट्टक का कहना था कि फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। अगर मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। आपको बताते चले इस हवाले से कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को चलाना चाहते थे और वो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं। एक बयान में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक ने कहा कि मेरे साथ उस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं और भी लोग राबिते में हैं, लेकिन मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं। चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात में लग पता जाएगा। परवेज खट्टक का कहना था कि फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। अगर मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। अगर पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात कराए गए तो वो गैर आईनी होंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का एतराज सर आंखों पर है, ताहम मर्दमशुमारी जब नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियां उसी हिसाब से होती हैं। आईनी तकाजा है कि 2018 के बाद इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होगा। हल्का बंदियां आईनी तकाजा है, इसको पूरा किए बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। अगर पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात कराए गए तो वो गैर आईनी होंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का एतराज सर आंखों पर है, ताहम मर्दमशुमारी जब नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियां उसी हिसाब से होती हैं। आईनी तकाजा है कि 2018 के बाद इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होगा। हल्का बंदियां आईनी तकाजा है, इसको पूरा किए बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। और अब कुछ बात सैलाबी सूरत की तो भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के मुल्हका इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया। भारत ने दरियाए सतलुज में 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, जिसके बाद हेड गंडा सिंहवाला के मकाम से 2,70,000 क्यूसेक का रैला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। 1995 के बाद सबसे बड़ा पानी का रैला छोड़ा गया है। सैलाबी रैले से बचाव के लिए चंद घंटे बाकी हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद जिशान हनीफ ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर
ضلع بھر میں ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو بھی تمام ریلیف کیمپس میں پولیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تحصیل دیپالپور کے ہسپتال باشمول ڈسپنسریاں ہائی الرٹ رہیں گی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں سرکاری اور نجی اسکولوں میں مقامی تعطیلات ہوں گی۔ جانوروں کے لیے ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ سیلاب کے پیش نظر ریسکیو 1122 کی جانب سے 9 مقامات پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک 400 سے قریب افراد جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہیں، سب کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال اور ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے ہیڈ سلیمان کی اور اٹاری کے مقام پر ریسکیو ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر ریسکیو ٹیموں اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں۔ وہیں دوسری جانب پاک پتن میں دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کی آمد ہے۔ بھارت کی طرف سے 2,50,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا گیا۔ انتظامیہ نے دریا کے بیلٹ میں قائم آباد سینکڑوں آبادیوں کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 52 ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سیلاب سے متعلق مساجد میں اعلانات کرائے جا رہے ہیں۔ سیلاب کے خدشات کے پیش نظر تمام مکینوں کو محفوظ مقامات پر لا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ پاک پتن دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کی آمد ہے۔ بھارت کی طرف سے 2,50,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا گیا۔ انتظامیہ نے دریا کی بیلٹ میں قائم آباد سینکڑوں آبادیوں کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلع انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 52 ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سیلاب سے متعلق مساجد میں اعلانات کرائے جا رہے ہیں۔ سیلاب کے خدشات کے پیش نظر تمام مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کا دریائے ستلج کے مقام ہیڈ سلیمان کی اور اٹاری کا دورہ ہے۔ اریگیشن حکام نے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کو حالیہ سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا کہ اس وقت دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر میڈیکل اور فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی کا کام جاری ہے۔ ریسکیو 1122 پولیس، ریونیو، محکمہ صحت، لائف سٹاک کی ٹیمیں لوگوں کی امداد میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 کی جانب سے 9 مقامات پر ریسکیو پوسٹوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اٹاری، پوران، باقر کے مہار اور جمال کوٹ کے مقامات پر ریسکیو 1122 لائف سٹاک، محکمہ صحت کے کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ دراز کے اس کے علاوہ رتا کے مقام پر بھی ریسکیو پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، جبکہ ریسکیو ٹیمیں دریائے ستلج پر 20 کشتیوں کے ساتھ مقامات پر موجود ہیں۔ اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر دوسرے اضلاع سے بھی ریسکیو ٹیموں کو بھی بلا لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کی خدمات لینے کے لیے کئی بھی آرمی حکام سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ بہت جلد پاک آرمی کی 2 کمپنیاں اس آپریشن میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کے انخلاء میں مدد کریں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ اریگیشن نے محمد ذیشان حنیف کے ساتھ اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کا دریائے ستلج کے مقام ہیڈ سلیمان کی اور اٹاری کا دورہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ محکمہ اریگیشن محمد ذیشان حنیف کو سیلابی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ محکمہ اریگیشن محمد ذیشان حنیف نے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کا دریائے ستلج کے مقام ہیڈ سلیمان کی اور اٹاری کا دورہ ہے۔ محکمہ اریگیشن نے محمد ذیشان حنیف کو سیلابی صورتحال سے متعلق تمام تر تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کا دریائے ستلج کے مقام ہیڈ سلیمان کی کا دورہ ہے۔ اس حوالے سے مکمل طور پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ محکمہ اریگیشن محمد ذیشان حنیف کو سیلابی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ الہ آباد میں کنگن پور کے نواحی علاقہ ہر چوکی کے مقام پر دریائے ستلج کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے متعدد علاقے زیر آب آ گئے، پانی دیہاتی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح پر 2,53,000 کیوسک تک پہنچ گئی ہے۔ مزید اضافہ ہونے کے امکانات جاری ہیں۔ حفاظتی بند ٹوٹنے کی وجہ سے گرد و نواح کے علاقوں میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں اور گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ دوسری طرف ابھی تک ٹوٹے گئے حفاظتی بند پر تحصیل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے
کوئی کام شروع نہیں کیا گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مقامی آبادیوں میں نہ تو کوئی محکمہ وائلڈ لائف اور نہ کوئی مقامی انتظامیہ کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ الہ آباد میں کنگن پور کے نواحی علاقے ہر چوکی کے مقام پر دریائے ستلج کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے متعدد علاقے زیرآب آ گئے، پانی دیہاتی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح 2,53,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ مزید اضافہ ہونے کے امکانات جاری ہیں۔ حفاظتی بند ٹوٹنے کی وجہ سے گرد و نواح کے علاقوں میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں اور گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ابھی تک ٹوٹے گئے حفاظتی بند پر تحصیل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی کام شروع نہیں کیا گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مقامی آبادیوں میں نہ تو کوئی محکمہ وائلڈ لائف اور نہ کوئی مقامی انتظامیہ کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی گئی ہیں۔ اور اب کچھ بات مہنگائی کی صورتحال کی تو ملک میں سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد شرح 27.53% ہو گئی۔ قومی ادارہ شماریات کے سروے کے نتائج کے مطابق پاکستان میں 32 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 0.78% اضافہ، 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 12 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ رپورٹ کے مطابق جن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ان میں سرخ مرچ پاؤڈر 7.58%، چاول 7.48%، لہسن 5.6%، چینی 4.2%، گڑ 3.32%، چاول ٹوٹا 3.6%، مرغی 2.83%، کیلے 2.72%، ڈیزل 7.29% اور پیٹرول 6.40% مہنگا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو خبر دے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں مظاہرے جاری ہیں۔ کارکنوں کی بڑی تعداد حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شریک ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے تیمور یوسف سعید سے۔ جی تیمور، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ ابھی موجود ہے جنان مرکز اسلام آباد کراچی کمپنی میں۔ آج جماعت اسلامی کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے خلاف ہوا۔ جس طرح ہم نے دیکھا پچھلی حکومت نے جاتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، اس کے بعد نگران حکومت نے آتے ہی دوبارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایل پی جی فی کلو گیس میں 10 روپے اضافہ ہوا۔ یونٹ جو ہے بجلی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کے خلاف آج جماعت اسلامی نے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر میاں محمد اسلم صاحب، ان سے جانیں گے۔ جی، آج پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے مظاہرے کیے ہیں اس بات پر کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آتے ہی عوام پر پیٹرولیم کا بم گرا دیا ہے، ایل پی جی کا بم گرا دیا ہے، چینی کی قیمتوں کا بم گرا دیا ہے۔ 40 روپے اضافہ 14 دنوں میں۔ ذرا سوچیے عوام کدھر جائے؟ یہ غربت ختم نہیں کرنا چاہ رہے، یہ غریبی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ غریب کے شرح پر خنجر رکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں عوام کی نمائندگی کرتی ہے، سیاست کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم اس ظلم کے خلاف گھر نہیں بیٹھیں گے۔ ظلم کے خلاف ہم احتجاج کیا ہے، مزید احتجاج کریں گے۔ کیمرامین سردار فیضان کے ساتھ تیمور یوسف زئی، کوہ نور نیوز۔ سندھ بھر کی طرح کاہی میں بھی صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف صحافی برادری کا احتجاج جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے سہارو خان بلوچ سے۔ جی سہارو، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، پورے سندھ کی طرح آج جو ہے سینئر صحافی جانن مہر کو سکھر میں قتل کر دیا گیا تھا۔
اس کے مکھ جوابداروں کے گرفتاری کے لیے آج انقلابی میڈیا سینٹر کھائی کے صحافی جو ہیں وہ سراپے احتجاج ہیں. مزید ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. سر کیا کہنا ہے اس حوالے سے جو سینئر صحافی کو سکھر بیچ شہر میں جو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا, کیا کہنا ہے اس حوالے سے آپ کا؟ سر دیکھیں 3 روز قبل ہمارے سینئر صحافی جان محمد کو جو قتل کیا گیا ہے یہ ناانصافی ہے. حق سچ کی آواز کو دبانے کے لیے یہ قتل ہوتے ہیں یا تو ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ درج ہوتے ہیں. خاص سیاسی نمائندوں کی وجہ سے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے صحافی برادری کے مکھ قاتل کی جو جوابدار ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے. اگر گرفتار نہ ہوا تو یہ احتجاج دائرہ سلسلہ جاری رہے گا. جی بالکل, آپ نے صحافیوں کی باتیں بھی سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو شہید جان محمد مہر کا مکھ جوابدار ہے اس کو گرفتار کیا جائے. اگر گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاجی کا دائرہ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. جلال پور پیروالا میں قائم سپورٹس اسٹیڈیم انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا, جس کی وجہ سے نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے خواجہ شہزاد احمد سے. جی شہزاد, بتائیے گا کھلاڑیوں کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل, میں موجود ہوں ملتان کی سب سے بڑی تحصیل جلال پور پیروالا میں, جو کہ 7 لاکھ سے زیادہ آبادی پر مشتمل تحصیل ہے. تحصیل میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے مشتاق سپورٹس اسٹیڈیم کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, لیکن انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت اور منتخب کردہ عوامی نمائندوں کی بے حسی کی وجہ سے یہ سپورٹس اسٹیڈیم اجڑ چکا ہے. اس سپورٹس اسٹیڈیم میں گھاس نہیں ہے, گیٹ ٹوٹ چکے ہیں. اگر ٹرانسفارمر کی بات کی جائے تو ٹرانسفارمر جو ہے چور چرا کر لے گئے ہیں. لیکن مشتاق اسٹیڈیم اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے نوجوان کھلاڑیوں کو اب شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نوجوانوں نے انتظامیہ سے کئی بار توجہ دلانے کی کوشش کی, لیکن انتظامیہ ہے کہ ان کی کانوں تک جوں تک نہیں رنگ رہی. کھلاڑیوں نے انتظامیہ اور منتخب عوامی نمائندوں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس اکلوتے اسٹیڈیم کی حالت زار پر رحم کی جائے اور سہولیات فراہم کی جائے تاکہ نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں. کلمبا پاکستان اتحاد میڈیا کونسل رجسٹرڈ کے بانی اور مرکزی چیئرمین ملک اللہ رکھا کھوکر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سید قلندر حسین شاہ, سید محمد اون شیرازی کی سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری محمد منشا کک کے گھر آمد ہوئی. روڈ حادثے میں زخمی ہونے پر محمد منشا کک کی تیمارداری کی. مزید تفصیلات کے مطابق ملاقات میں باہمی امور اور سیاسی معاملات پر بات چیت بھی کی گئی, جس پر چودھری محمد منشا کک کا کہنا تھا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں جن کا سامنا ہمت اور جرأت مندی سے کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون میرا گھر ہے اور سیاست میرے نزدیک ایک اہم جز ہے. طبیعت میں بہتری آنے کے بعد سیاست جاری اور ساری رکھوں گا. جس پر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سید قلندر حسین شاہ نے کہا کہ ہم آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. چودھری محمد منشا کک نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. آخر میں سید قلندر حسین شاہ نے ان کی طبیعت کی بہتری کے لیے دعا بھی کی. لاہور سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہربنس پورہ کے علاقے میں غنڈہ گردی عروج پر ہے. پولیس نے بست کر دی ہے. چور, ڈاکو اور شوٹر سریعام سڑکوں پر دندنانے لگے ہیں. شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, بتائیے گا چور ڈاکو سریعام دندناتے پھر رہے ہیں, کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے حیرانگی کی یہ بات ہے کہ جس علاقہ میں بھتہ نہ دیا گیا, پھر اس کے بعد فائرنگ کی گئی, پھر اس کے بعد 3 افراد کو زخمی کیا گیا, 1 کو ہلاک کیا گیا, پولیس کی جانب سے ایس ایچ او کو تبدیل نہیں کیا گیا. باقاعدہ طور پر یہ ہربنس پورہ کا علاقہ ہے جہاں پر بھتہ نہ دینے پر جو ہے وہ 3 افراد کو فائرنگ کر کے پہلے زخمی کیا گیا اور 1 کو ہلاک کر دیا گیا تھا, اور یہی ملزمان جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے فائرنگ کرتے ہوئے. یہ لاہور پولیس پر بڑا سوالیہ نشان تھا. خاص کر ایس ایچ او ہربنس پورہ کی بات کریں تو جس طرح سے ذوالقرنین وہاں پر تعینات ہے تو ان کی تعیناتی میں یہ بتا خوری بھی عروج پر ہے, چوری ڈکیتی کی واردات بھی ہو رہی ہے. تو وہی جو لوگ 3 زخمی تھے جن کو گولیاں لگی تھی وہ دوبارہ سے اپنے گھروں میں جو ہے وہ چیخ چلا رہے ہیں, کیونکہ زخمی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ملزمان جو ان کو فون کر کے باقاعدہ طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھتہ بھی دو, اور اس کے علاوہ جو مقدمہ ہمارے خلاف درج کروایا گیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کروایا جائے. جس طرح سے ذوالقرنین سے بات کی گئی تو ذوالقرنین نے جو ہے وہ بطور ایس ایچ او ہونے کا اس بات کا ثبوت دیا
کہ اگر کوئی بھی احتجاج یا کسی میڈیا والے یا کسی سینئر افسران سے آپ نے بات کی تو آپ مشکل میں آ سکتے ہیں. جس طرح سے ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 3 افراد کو گولیاں لگی تھی اور باقاعدہ پٹیاں کروانے کے بعد علاج معالجہ کروانے کے بعد وہ جب گھر واپس آئے تو فوری طور پہ ان کو دوبارہ ملزمان کی جانب سے فون کیا گیا تھا کہ اپنا کیس واپس لے لو ورنہ پھر آپ کو مار دیں گے. جہاں پر آپ کے ایک بھائی کو قتل کیا ہے 3 کو قتل کر دیا جائے گا, تو پولیس کی جانب سے ان کے سر کے اوپر جوں تک نہیں رنکی. جس طرح سے ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو ملزمان پارٹی ہے SHO ہربنس پورے کا ان کے ساتھ مکمل رابطہ ہے, ان کو رشوت دے کر باقاعدہ طور پر یہ تمام کام کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ پل پل کا رابطہ ہے اور پل پل کی خبریں جو ہے وہ ملزمان کو دی جا رہی ہیں, لیکن پولیس افسران کی جانب سے جو ہے وہ ان کو تبدیل نہیں کیا گیا. جب میری بات ہوئی تھی جو زخمی جو ہے وہ شہریوں سے, تو ان کا کہنا تھا DIG آپریشن کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو تبدیل کرے SHO کو, کیونکہ SHO جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ جو ہماری جان مال کی حفاظت کر سکے. تو شہریوں نے بھی جو ہے وہ خاص کر کہا کہ ہربنس پورہ کے علاقہ میں آئے روز چوری, ڈکیتی, رازدنی اور قتل جیسی وارداتیں ہو رہی ہیں, تو یہ پولیس کا کام ہے ان کو کنٹرول کرنا. جو پولیس اہلکاروں کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے پولیس اہلکار تھانہ سے گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کسی ٹھنڈی جگہ پہ جا کر یہ بیٹھ جاتے ہیں, تو SHO اپنے تو کمرے سے باہر ہی نہیں آتا. ہمارے ذرائع کے مطابق ایئر کنڈیشن والا جو ہے وہ ریٹائرنگ روم بنایا ہوا اور وہاں پر یہ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور سرکاری گاڑی کے اوپر گشت بھی نہیں کرتے. سرکاری گاڑی کا مقصد تو یہی ہے کہ سرکاری افسر جو ہے وہ اس پر بیٹھ کر اپنے علاقے کا گشت کرے اور جرائم کو کنٹرول کرے. تو تینوں افراد کو جو زخمی کیا گیا تھا فائرنگ کر کے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے دشمن بار بار ہمیں للکار رہے ہیں اور باقاعدہ ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اندراج مقدمہ کے لیے ایک نئی درخواست دی تھی جس پر کوئی کارروائی ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی اور نہ ہی ملزمان کی گرفتاری کا کوئی عطا پتا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرنا. ان کا یہ کہنا ہے اگر SHO ہی ان کا ساتھی بن جائے گا تو ہماری حفاظت کون کرے گا. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ CIA کے سینئر پولیس آفیسر سے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جی ٹھیک ہے, پولیس جو ہے وہ بے بس دکھائی دے رہی ہے. چور, ڈاکو, شوٹر سریعام سڑکوں پر دندنانے لگے. اسی پر تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے وسیم صابر, بہت شکریہ آپ کا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا طویل دورہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی گئی ہے. ان کی جانب سے محسن نقوی نے ہسپتال میں طبی سہولتوں کا جائزہ اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ کے دورے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا طویل دورہ ہے. وزیر اعلیٰ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی ہے. محسن نقوی نے ہسپتال میں طبی سہولتوں کا جائزہ اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا طویل دورہ. وزیر اعلیٰ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی کے اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی ہے. محسن نقوی نے ہسپتال میں طبی سہولتوں کا جائزہ لیا اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے دورے کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائے سے, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی شہباز, وزیر اعلیٰ کے دورے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی اچھا, بالکل. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مسائل کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. آج انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی کا طویل دورہ کیا. اپنے دورے کے دوران محسن نقوی نے ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا, وارڈ کا معائنہ کیا اور پرائیویٹ کمروں کا بھی وزٹ کیا. محسن نقوی نے PIC کے آپریشن تھیٹرز کو انفیکشن فری بنانے پر ہسپتال انتظامیہ کی کاوش کو سراہتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ کے انتظامات اور سہولیات میں بہتری لانے کی بھی ہدایت کی. جب پرانے بیڈز اور پرانے میٹرس فارم تبدیل کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ نئی تعمیرات کی بجائے پرانی عمارت کو بہتر بنایا جائے, میسر وسائل کو استعمال میں لایا جائے. اس سلسلے میں محسن نقوی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی اپ گریڈیشن پلان کی منظوری دے دی. پہلے مراحل میں ایمرجنسی کے گراؤنڈ فلور کی اپ گریڈیشن کیا جائے گا. محسن نقوی نے جنرل کارڈک سرجری وارڈ, ICU اور ایمرجنسی وارڈ کے ساتھ ہسپتال کے دیگر شعبوں کا بھی دورہ کیا. محسن نقوی نے وارڈ میں موجود مریضوں کی حفاظت کی اور انہیں جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی.
وہاں پر موجود مریضوں کے آپریشن میں تاخیر کے حوالے سے شکایت جو موصول ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہسپتال انتظامیہ کو بائی پاس آپریشن 7 روز اور خدمات تمام ختم ہو جائے گا۔ انتظامات اور ویٹنگ ایریا میں سہولیات کی بہتری بنانے کے لیے پرائیویٹ کمروں کو PLCU کی حالت کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہدایت کی۔ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ PLC کے بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ بھی جلد ہونا چاہیے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہسپتال کی بہتر چین سے نہیں بیٹھوں گا، ہسپتال میں سہولیات کی بہتری کے لیے ہر طرح کے وسائل حاضر ہیں۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریضوں کی سہولیات کے لیے پنجاب حکومت تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ دورے کے اختتام پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے زیر صدارت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اہم اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں محسن نقوی نے ایمرجنسی کی اپگریڈیشن پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء عامر میر، ڈاکٹر جاوید اکرم، ایڈیشنل سیکرٹری چیئرمین PLC ڈاکٹر سلیقہ عالمگیر، سیکرٹری سید تعمیرات و موسمیات CEO ڈاکٹر نماز MS ڈاکٹر تحسین، ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ اور متعلقہ افراد شریک۔ جی ٹھیک ہے، نئی تعمیرات کے بجائے پرانی عمارت کو اپ گریڈ کیا جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تمام تر آپریشنز کے حوالے سے بھی تاخیر نہ ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اسی پر مزید جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے تھے چودھری شہباز، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں NA 133 کے ترقیاتی کاموں کے مکمل ہونے پر افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نون لیگ رہنما شائستہ پرویز ملک نے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی یونین کونسل 236 گرین ٹاؤن لاہور میں ترقیاتی کاموں کے مکمل ہونے پر افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ MNA حلقہ NA 133 نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر میاں محمد سلیم ٹکٹ ہولڈر PP 167، شیخ طاہر حنیف سیکرٹری جنرل، چودھری تنویر نثار گجر چیئرمین یونین کونسل 236، چودھری گلزار احمد UC وائس چیئرمین، وسیم نثار گجر، شبیر جٹ، رانا نبیل، سلیم شاکر، چودھری عامر، ڈاکٹر الیاس گل اقلیتی کونسلر، رانا ذوالفقار، صابر پیا، بابا ہدایت سندھو اقلیتی صدر نے شائستہ پرویز ملک کا استقبال کیا۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ نون لیگی رہنما شائستہ پرویز ملک نے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسائل بے تحاشا ہیں اور لوگ اس وقت پریشان بھی ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں جس طرح تھوڑے بہت فنڈز نکال کے یہ کام کیے گئے ہیں، یہ ان کی میں حکومت کی بھی شکر گزار ہوں اور ان لوگوں کی بھی ہوں کہ انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام کیا، اور جو تھوڑا کام یہاں ہوا ہے اس پہ بھی یہ اتنے خوش ہیں۔ مسائل بے تحاشا ہیں، کام بہت زیادہ ہونے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو پھر موقع دیا اور میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک آپ دیکھیں گے کہ پھر ترقی کی راہ پر اسی طرح گامزن ہوگا جہاں سے ترقی کا سفر رکا تھا۔ شائستہ پرویز ملک نے UC 236 میں علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ ہم کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، جڑاں والا واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنی مسیحی برادری کے بھائیوں بہنوں، اپنی بیٹوں، اپنی ماؤں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، اور میں شرمندہ ہوں کہ جڑاوالا میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنی تمام مسیحی برادری کا شکر گزار ہوں، اور جو کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی میں ان کے ساتھ انتہائی یکجہتی کرتے ہوئے ان کی ہمدردی میں اور اس تمام مسیحی برادری کے لیے میں بھرپور ان سے ہم شرمندہ ہیں، اور میں اس واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ ہم اچھے لوگ یہاں بستے ہیں پاکستان میں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کی بندگی کرتے ہیں، ایک کو سجدہ کرتے ہیں،
तो इसी तरह करते रहेंगे। हमारे प्यार में, हमारे इत्तेफाक में, हमारे लेन देन में, बैठने उठने में ये लोग जो शरारतें करते हैं ये फ़र्क नहीं डाल सकते। यूसी 236 ग्रीन टाउन में नर्सिंग के शोबा में ग्रेजुएशन करने वाली तलबात में भी इसनाद तकसीम की गई। 30 मुहर्रम उल हराम के हवाले से दरबार हुसैन तकिया मरासिया चैम्बर लेन रोड से शबी जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। 30 मुहर्रम उल हराम बसिलसिला शहादत हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह दरबार हुसैन तकिया मरासिया यंग शिया लीग के ज़ेरे तमाम मजलिस एज़ा मुनक़्क़द की गई। मजलिस के शुरा से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद शबीलुल हसन शिराजी ने अहले बैत की शान बयान की। इनका कहना था खिलाफत दोइम में जब ईरान फतेह हुआ तो ईरान के बादशाह की 2 बेटियों में से एक बीबी शहर बानो का निकाह हजरत इमाम हुसैन से हुआ तो शहर बानो की एक कनीज थी जिसका नाम शीरी था। जब इमाम हुसैन ने शीरी को आजाद किया और इसने अपने आबाई वतन वापस जाने को कहा तो शीरी ने कहा, आका सब बीबी अली अकबर की शादी की बात कर रही हैं, मौला आप हमें तब तक यहीं रहने दें जब तक मौला इमाम हुसैन ने जुबान ने इमामत से फरमाया, शीरी मैं वक्त का इमाम तुम्हें जुबान देता हूँ कि जब अली अकबर की शादी होगी तो इसकी बारात 27 मुहर्रम 61 हिजरी एक रात तुम्हारे घर क़याम करेगी। शीरी ये सुनकर खुशी से निहाल हो जाती है। बीबी ज़ैनब बिनते अली के पांव पकड़कर बहन बेटी की तरह रखने पर शुक्रिया अदा करने लगी और बीबी ज़ैनब बिनते अली से किसी खास नसीहत का पूछा तो इमाम अली की बेटी और इमाम हसन मुज्तबा व इमाम हुसैन की हमशीरा बीबी ज़ैनब ने फरमाया, शीरी जब भी कहीं कैदी देखो तो इनकी जो भी हाजात हो वो लाजमी पूरी करना। शीरी ने वादा किया और अपने आबाई वतन वापस चली गई। 27 मुहर्रम 61 हिजरी को शीरी अली अकबर की बारात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुकी तो अपने खावंद को शहर से बाहर इनके इस्तकबाल को भेजा, लेकिन शाम को इसका शोहर परेशान हाल वापस आया और कहा कि अली अकबर की बारात का तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं, मगर बादशाह यजीद बिन मुआविया का लश्कर जो शाम जा रहा है और इनके साथ चंद बागियों के सर और इन बागियों के घर की खवातीन कहती हैं जो आज रात हमारे महल में क़याम करेंगी। पहले तो शीरी कुछ परेशान हुई, मगर जब कैदी खवातीन का सुना तो बीबी ज़ैनब बिनते अली की नसीहत याद आई और इन कैदियों की हाजात पूरी करने का वादा याद आया तो इसने रजामंदी जाहिर की। इसने देखा चंद बीबियां जिनके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए हैं, सरों पर चादरें नहीं हैं और बालों से अपना मुंह छुपाया हुआ है और खाक और खून से अपने बालों पर पर्दा बनाया हुआ है। शीरी ने करीब पहुंच के साहिबान को खाना पानी भेजा। मैं ज़ैनब बिनते अली व फातिमा की बेटी हूँ, मैं ही हसन व हुसैन की हमशीरा हूँ जो सामने नेज़े पर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करप्शन के इल्जामात पर 3 साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली के एंटी करप्शन में तलबी हुई है। साबिक मेंबरान असम्बली लतीफ गुजर, बिलाल असगर वड़ाइच और अशफा रियाज को करप्शन के इल्जामात पर तलब किया गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि करप्शन के इल्जामात पर 3 साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली के एंटी करप्शन हुकाम में तलबी हुई है। साबिक मेंबरान असम्बली लतीफ गुजर, बिलाल असगर वड़ाइच और अशफा रियाज को करप्शन के इल्जामात पर तलब किया गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक मेंबरान असम्बली लतीफ गुजर, बिलाल असगर वड़ाइश और अशफा रियाज को करप्शन के इल्जामात पर तलब किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बर से जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। जी साकिब, बताइएगा, करप्शन हुकाम ने तलबी के नोटिस जारी किए हैं तीनों मेंबरान को, क्या कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल, करप्शन के इल्जामात पर 3 साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली की एंटी करप्शन में तलबी की गई है। एंटी करप्शन ने साबिक मेंबरान पंजाब असम्बली को करप्शन के इल्जामात पर कल तलब किया है। साबिक मेंबरान असम्बली लतीफ नजर गुजर, बिलाल असगर वराइच और अशफा रियाज फतियाना को करप्शन के इल्जामात पर तलब किया गया है। साबिक चेयरमैन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी लतीफ नजर को हाउसिंग कॉलोनियों की मंजूरी में रिश्वत लेने के इल्जाम पर तलब किया गया है। लतीफ नजर ने बहैसियत चेयरमैन बिलाल ऑर्चर्ड, ग्रीन ऑर्चर्ड और डॉक्टर सिटी की गैर कानूनी मंजूरी दी। FDA से लतीफ नजर के अरसा तानियाती में मंजूर की गई तमाम हाउसिंग कॉलोनीज का रिकॉर्ड भी तलब कर दिया गया है। दूसरा, साबिक MPA बिलाल असगर वराइच पर स्लाटर हाउस में हुकूमत के मंजूर शुदा रेट से जायद वसूली का इल्जाम है। बिलाल असगर फ्रंटमैन असगर नवाज के जरिए हर जानवर के मालिक से मुंह मांगी रकम जबरदस्ती वसूल करता था। बिलाल असगर पर यह भी इल्जाम है कि वो तरक्याती कामों में ठेकेदारों से 10% कमीशन भी लेता था। इसके बाद साबिक MPA अशफा रियाज पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
कमालिया में भारी कमीशन लेने का इल्जाम है। यहाँ पर तमाम मेंबरान असम्बली को कल एंटी करप्शन फैसलाबाद में तलब कर लिया गया है। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बर तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।